آج ہم ایک ایسے سیاسی قائد کی کہانی جاننے والے ہیں کہ جس کے والد کا مینار پاکستان میں جنازہ پڑھایا گیا تو انڈیپینڈنٹ ذرائع کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا اور پھر 2 سال بعد مینار پاکستان کے اسی گراؤنڈ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ولیمہ سعد رضوی کا ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے سربراہ سعد حسین رضوی کی اصل طاقت کیا ہے، ان کا ماضی کیسا رہا اور علامہ خادم حسین رضوی کی زندگی میں وہ میڈیا سے دور کیوں رہتے تھے، اور ہاں سعد رضوی پر نشہ کرنے کے الزامات کی حقیقت کیا ہے؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستان کے پاپولر مذہبی ووٹ رکھنے والی تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کی ذاتی زندگی سمیت ان کے بارے میں اہم ترین معلومات۔ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی بنیادی طور پر ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیپ کے ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ان کا تعلق علوی آوان برادری سے ہے۔ ان کے والد علامہ خادم حسین رضوی تحریک لبیک کے بانی تھے، جبکہ ان کے دادا لال خان زمینداری کے پیشے سے وابستہ تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی کی 90 کی دہائی کے شروع میں اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی۔ ان کے بڑے بیٹے سعد رضوی، چھوٹے صاحبزادے کا نام انس رضوی ہے، جبکہ ان کی 2 بہنیں بھی ہیں۔ سعد حسین رضوی کی پیدائش تو اٹک کے گاؤں نکاتوت میں ہوئی، لیکن انہوں نے اپنا بچپن اور لڑکپن لاہور شہر میں گزارا۔ ان کے والد کئی مساجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے اور مسجد سے ملحق ہی انہیں رہائش کے لیے گھر بھی دیا جاتا تھا۔ سعد رضوی نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایک نجی تعلیمی ادارے رائل گرامر ہائی سکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ ابو ذر غفاری میں پڑھنے لگے۔ حفظ القرآن مکمل کر لینے کے بعد سعد حسین رضوی نے 1 سال تک قرأت و تجوید کا کورس کیا اور پھر انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی نے 2 سال کے عرصے میں قرآن حفظ کیا تھا۔ سعد رضوی لاہور کے مختلف مدارس دینیہ میں زیر تعلیم رہے۔ جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کے مطابق حافظ سعد حسین رضوی کی عصری تعلیم صرف میٹرک ہے۔ انہوں نے درس نظامی جامعہ نعمانیہ اور جامعہ نظامیہ سے اس وقت کیا جب ان کے والد جامعہ نظامیہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی شیخ الحدیث تھے اور ساری زندگی پڑھاتے رہے، اس لیے ان کا مطالعہ نسبتاً زیادہ تھا، لیکن سعد حسین رضوی مطالعے کے حوالے سے اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اپنے والد علامہ خادم حسین رضوی کے وقت حافظ سعد رضوی لو پروفائل رہے۔ انہیں جماعت میں لوگ جانتے تھے لیکن میڈیا میں انہیں پذیرائی نہیں ملی تھی۔ یاد رہے کہ تب حافظ سعد حسین رضوی تحریک لبیک پاکستان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ سعد رضوی علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ ساتھ رہے، وہ فیض آباد کے دھرنے میں بھی متحرک تھے۔ 2020 کے آخر میں حافظ سعد حسین رضوی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 22 نومبر کو سعد رضوی کی بارات نے لاہور سے اٹک جانا تھا، لیکن علامہ خادم رضوی کی بیماری اور پھر اچانک وفات کے باعث ان کی شادی کو مؤخر کر دیا گیا۔ 21 نومبر 2020 کے روز مینار پاکستان لاہور کے سائے میں علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ پڑھایا گیا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس نے شرکت کی۔ اسی موقع پر علامہ خادم حسین رضوی کے فرزند سعد رضوی کو ان کا جانشین اور تحریک لبیک پاکستان کا نیا امیر چن لیا گیا۔ جنازے کے موقع پر سعد رضوی نے خطاب میں اپنے والد کے مشن کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔ اگرچہ حافظ سعد رضوی کو شورا کے مشورے سے امیر بنایا گیا تھا، تاہم تحریک لبیک پاکستان کے بانی رکن اور علامہ خادم رضوی کے دیرینہ ساتھی پیر افضل قادری اس فیصلے سے ناخوش نظر آئے۔ اس موقع پر پیر صاحب نے اپنے انٹرویو میں تحریک لبیک پاکستان کے نو منتخب سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کئی دعوے کیے تھے۔ ٹی ایل پی کے سرپرست اعلیٰ اور بانی پیر افضل قادری نے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا کہ سعد حسین رضوی حافظ نہیں ہے۔ افضل قادری نے اس کے علاوہ بھی ان پر سنگین الزامات لگائے۔ پیر صاحب نے یہ تک کہہ ڈالا کہ سعد رضوی تو نشہ کرتا ہے، تو دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ پیر افضل قادری کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کو ایک ایسے وقت میں چھوڑا جب ان کے بیانات کی وجہ سے پارٹی بہت سخت کریک ڈاؤن سے گزر رہی تھی۔ ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ سعد حسین رضوی نے پورے تنظیمی ڈھانچے کو بدلا اور جب پارٹی پر برا وقت آیا تو کارکنان کے ساتھ کھڑے رہے۔ انہوں نے ہر سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جس کی وجہ سے شورا اس بات پر قائل ہوئی کہ انہیں امیر منتخب کرے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرے کے خالق بھی سعد حسین رضوی ہیں۔
अलामा खादिम हुसैन रिजवी की तरह उनके साहबजादे साद हुसैन रिजवी भी अपनी तकरीरों में पंजाबी टच देते नजर आते हैं। उन्हें भी मौलाना रूमी, हाफिज शिराजी, अकबर अलाहाबादी और अलामा इकबाल के उर्दू फारसी के सैकड़ों अशार याद हैं, जिन्हें वो अपनी तकारीर में दोहराते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अमारत हाफिज साद हुसैन रिजवी के लिए फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों की राह गुजर थी। अमीर बने चंद महीने ही गुजरे थे कि उन्हें 12 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार करके कोट लखपत जेल का मेहमान बना लिया गया। साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने बादशाह पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर ली, जिसके पेश नजर हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी भी आयद कर दी थी। उन्होंने चंद महीने जेल में गुजारे और यहाँ उनकी रिहाई 31 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान और TLP के दरमियान होने वाले मुआहदे के नतीजे में अमल में आई। जेल से रिहाई के चंद महीने बाद TLP के सरबराह साद हुसैन रिजवी अपने अहले खाना और रिश्तेदारों के हमरा अटक के इलाके नेका कला के लिए रवाना हुए, जहां मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने उनका नेका पढ़ाया। रवां बरस 6 फरवरी को उनका वलीमा मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में हुआ, जहां हजारों की तादाद में कारकुनान और उनके दोस्त अहबाब शरीक थे। अब बात कर ली जाए साद हुसैन रिजवी की सियासत की, तो उनकी कयादत में TLP ने आइंदा इलेक्शन में मुल्क भर से अपने उम्मीदवार लाने का ऐलान किया है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि खादिम हुसैन रिजवी की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और सिंध असेंबली से 2 निशस्तें हासिल की और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क से 22 लाख वोट हासिल किए। इस इलेक्शन में तहरीक लब्बैक ने मजमूई तौर पर 22,34,316 वोट हासिल किए और चौथी बड़ी सियासी जमात उभर कर सामने आई। सुबह पंजाब में वोट बैंक के लिहाज से तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर थी। उनके कई उम्मीदवारों ने अच्छे खासे वोट हासिल किए, लेकिन कौमी असेंबली की कोई एक भी सीट जीत ना पाई। अब आने वाला जनरल इलेक्शन 28 साल नौजवान कायद हाफिज साद हुसैन रिजवी के लिए बड़ा इम्तिहान है। आप जानते होंगे कि 25 सितंबर को कौमी असेंबली के 9 हलकों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में तमाम सीटों पर इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। तब ऐसा कहा गया कि हाफिज साद हुसैन रिजवी इन तमाम हलकों में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ने वाले हैं और PDM की जमातें उन्हें सपोर्ट करेंगी। ताहम हाफिज साद रिजवी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा ही नहीं करवाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।